اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد کو امریکہ میں نوکری مل گئی۔ وہ بیوی کو چھوڑ کر امریکہ چلا گیا، لیکن وہاں سے جب بھی فون کرتا تو بیوی سے بات نہ ہو پاتی۔ پھر 5 سال بعد چھوٹی بہن کی شادی پر لوٹ کر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی، جسم پر گوشت باقی نہ رہا تھا۔ شہزاد جو تحائف لایا تھا وہ اس کی اماں بہنوں نے لوٹ لیے تھے، اور پھر بہن کی بارات والے دن سب بارات میں جانے کے لیے سج دھج کر گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے، لیکن اس کی بیوی کہیں نظر نہ آئی۔ وہ بیوی کی تلاش میں گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کی بیوی تو غسل خانے میں۔ شہزاد کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھی، وہ گہری نیند سے بیدار ہوا تھا۔ اس نے اپنے برابر میں نظر دوڑائی تو اس کی بیوی وہاں موجود نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے وہ کچن میں ہو۔ اس نے خود سے اندازہ لگایا، اسے یہاں پاکستان آئے 1 دن ہی ہوا تھا، وہ کل ہی یہاں پہنچا تھا۔ اس کی ماں اور بہنوں نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ رات دیر تک وہ اس سے باتیں کرتے رہے تھے، اور اسے اپنی بیوی سے ملنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ لیکن اس نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تھا، اس کی ایک عجیب سا احساس نے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ بے حد کمزور دکھائی دے رہی تھی، حالانکہ وہ اسے دیکھتے ہی مسکراتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے نظر آ رہے تھے۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، اسے اپنا حال دل کہنا چاہتا تھا کہ یہ 5 سال اس نے کیسے گزارے ہیں، لیکن اس کی ماں اور بہنوں نے اسے موقع ہی نہیں دیا، اور اسے اپنے گھیرے میں لے کر ساری رات باتیں کی تھی۔ صبح فجر کے وقت کمرے میں آیا تھا، اور اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ اس سے بات چیت کیے بغیر سو گیا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو اس کی بیوی بھی سو رہی تھی، چنانچہ اس نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود بھی گہری نیند سو گیا۔ اور اب جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو اس کی بیوی موجود نہیں تھی، اور آج اس کی بہن کی بارات تھی۔ وہ تیار ہونے کے لیے چل دیا۔ اس کی بیوی نے اس کے کپڑے انتہائی سلیقے سے غسل خانے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ دوپہر کے وقت اٹھا تھا، اور شام کے وقت نکاح کی تقریب تھی، چنانچہ اس کی بیوی ابھی بھی کاموں میں مصروف تھی۔ وہ اسے بلانا چاہتا تھا، اپنے پاس بٹھانا چاہتا تھا، اور اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کی حالت کیسی ہوئی۔ وہ اتنی کمزور تو نہ تھی۔ وہ شادی کی تیاری میں بھرپور مصروف، یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ گیا، اور اس کے بعد اسے اس کی بیوی نظر نہیں آئی۔ وہ تیار ہو کر باہر آیا تو تمام لوگ تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے باہر جا رہے تھے، اور کوئی انتہائی جمی سے تیار ہوا تھا، اور ہر کوئی انتہائی دل جمی سے تیار ہوا تھا، اور وہ یہ سارے انتظام دیکھ کر خوش ہوا کہ اس کی کمائی سے یہ سارا انتظام ہو رہے تھے۔ اسے خوشی تھی کہ اس کی محبت سے اس کی بہن اپنے گھر جا رہی تھی، اس کی شادی ہو رہی تھی۔ اچانک اسے اپنی بیوی کا خیال آیا۔ اس نے آس پاس سے لاش میں نظریں دوڑائی تو پتہ چلا وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ فوراً سے گھر کے اندر آیا اور اپنے کمرے میں گیا تو غسل خانے کے دروازہ کھولا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی بیوی وہیں موجود ہے، کیونکہ لائٹ بھی جل رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اندر جھانکا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی بصارت پر یقین ہی نہیں آیا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ انتہائی خوفناک منظر اس کا منظر تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یہ خوفناک منظر دیکھے گا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، اور وہ چند لمحے تو وہیں اپنی جگہ جمع کھڑا رہ گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا وجود ساکت ہو گیا، اور وہ بالکل ششدر رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ 5 سال بعد وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھے گا کہ اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتا، اس کا سر چکرانے لگا، اس کا دل بے حد دکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ بالکل سچ اور حقیقت منہ کھولے اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ حقیقت جو انتہائی خوفناک اور دردناک تھی، جسے دیکھتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ شہزاد اپنے والدین کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس کے بعد 2 اور بھائی بھی تھے، لیکن شہزاد جیسے محنتی نہ تھے۔ وہ انتہائی محنتی تھا۔ اس کے ماں باپ نے اسے پڑھایا نہیں تھا، لیکن اس کے اندر محنت اور لگن کا جذبہ موجود تھا۔ وہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھا، چنانچہ ساری ذمہ داری بھی اس پر عائد کر دی گئی تھی۔ اس کے 2 چھوٹے بہن بھائی بھی تھے۔ گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے تھے۔
اس کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا اور اماں بیوہ ہو چکی تھی، بھائی دو چھوٹے تھے۔ چنانچہ شہزاد نے فیصلہ کیا وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے بیرون ملک جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے ماموں کو دیکھا تھا کہ وہ کافی عرصے سے بیرون ملک میں رہائش پذیر ہے، اچھا خاصا پیسہ کما کر گھر کے حالات بہتر کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ نے اپنے ماموں کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کا سوچا اور امریکہ جانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ اس کی امی نے امریکہ بھیجنے کے لیے اپنے زیور بھیج دیے اور یوں وہ اپنی جمع پونجی اور زیور کی رقم ملا کر امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس دن اس کی امی بہت زیادہ روئی تھی کہ ان کا بڑا بیٹا تھا اور لاڈلا بھی تھا، لیکن اب اس کا سارا لاڑ پیار ذمہ داریوں کے اندھیرے میں اسے جانا ہی تھا، ہر حال میں جانا تھا تاکہ گھر کے حالات بہتر کر سکے۔ ابو نے جو کاروبار میں پیسے لگائے تھے وہ برباد ہو گئے تھے اور ابو اسی بات کا صدمہ لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ شہزاد کو یہی دکھ تھا، اس کے والد صاحب اس کی کامیابی دیکھے بنا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہاں امریکہ میں اسے ایک سیلز مین کی نوکری مل گئی تھی۔ شروع میں تنخواہ انتہائی معمولی تھی، لیکن شہزاد کی محنت سے اس کی پروموشن ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس کی ایمانداری سے متاثر ہو کر دکان کے مالک نے اسے اپنے ملازم خاص میں شامل کر دیا تھا۔ اب وہ دکان کا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ خود کرتا۔ امریکہ میں اس کے سیٹھ جو کہ انگریز تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ محنت مشقت کر رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا شہزاد بہت محنتی انسان ہے اور ہر وقت محنت اور مشقت کر کے اپنے گھر والوں کے لیے پیسے کمانے میں تک و دو کر رہا ہے، تو اس نے اپنے بیماری کے وقت میں یہ بات شہزاد کو بتا دی کہ میرے مرنے کے بعد دکان کے مالک تم بن جانا، میں نے سارے کاغذات تیار کروا کر رکھے ہیں۔ شہزاد اسے انکار کرنا چاہتا تھا، کہنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے بل بوتے پر سب کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ مالک راضی نہ ہوا اور وہ اسے اپنے بیٹوں کی طرح رکھتا تھا۔ شہزاد صرف وہاں پیسے کمانے میں مصروف نہیں تھا، بلکہ وہ وہاں اس مالک کا خیال بھی رکھتا تھا، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اسی بات سے متاثر ہو کر اس مالک نے اپنی دکان شہزاد کے نام کر دی اور کچھ ہی عرصہ میں انتقال کر گیا۔ اس کے گھر والوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے شہزاد کو منع کر دیا کہ وہ کبھی یہاں پاکستان نہ آئے، ضرورت ہو تب آئے اور اپنا کاروبار کبھی نہ چھوڑ دے۔ سب لوگ شہزاد کی قسمت کو سراہا، ان کے نزدیک یہ شہزاد کا نصیب تھا، لیکن شہزاد نہ جانے کیوں خوش نہ تھا۔ وہ پاکستان اپنوں کے درمیان رہنا چاہتا تھا، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ساری زندگی وہاں امریکہ میں گزار دے اور اپنے سے دور رہے۔ اپنوں کا غم اسے وہاں جا کر پتہ چلا تھا کیا ہوتا ہے پردیس میں رہنا بہت مشکل۔ شہزاد کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ ایک سال بعد شہزاد جب واپس آیا تو اس کے گھر والے بہت خوش ہونے لگے، لیکن کچھ ہی دنوں میں اس کی والدہ اس سے کہنے لگی کہ بیٹا تمہاری کمائی سے ہی ہمارے گھر کے حالات بدلے ہیں۔ اس نے جب گھر میں قدم رکھا تھا تو گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ کمرے کی ہر چیز اپنی مہنگی ہونے کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی، یہاں تک کہ گھر کے پردے، رنگ روغن سب کچھ بدل گیا تھا۔ شہزاد یہ دیکھ کر خوش ہوا، لیکن اسے بہت برا بھی لگا تھا کہ اس کے گھر والے اسے ایک ہفتے کے بعد ہی کہنے لگے تھے کہ اب تمہیں اپنے کاروبار پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ کاروبار جو تم نے انتہائی مشکل سے حاصل کیا ہے، وہ چاہتا تھا کہ وہ ابھی اور ان کے پاس رہے، لیکن گھر والوں کا رویہ دیکھ کر وہ انتہائی مایوس ہو گیا۔ 2 ہفتے کے دوران ہی وہ امریکہ واپس آ گیا اور وہاں اس نے مزید 2 سال شدید محنت کی اور اپنی بڑی بہن کی شادی کی تیاری دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی محنت کی کمائی اس کے گھر والے کس طرح لٹا رہے ہیں۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ وہ سارا دن محنت کرتا رہتا اور رات کے وقت اسے بستر نصیب ہوتا، اور پاکستان میں اس کا پیسہ جس طرح بے دردی سے اڑایا جا رہا تھا، یہ بات اس کے دل میں چبھ گئی تھی اور وہ بھی کبھی اسے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتا تھا۔ شہزاد کو افسوس ہو رہا تھا اس گھڑی پر جس گھڑی میں اس نے باہر آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے باہر آنے کے بعد اس شخص کا تعلق اپنے خاندان سے تو ختم ہو چکا تھا اور خاندان والے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ ہی دیے تھے، بلکہ صرف اس کے پیسے کے بارے میں سوچتے تھے۔ شہزاد کو بھی ایسا ہی لگا تھا۔ 3 سال بعد اس نے اپنے گھر والوں کو کہنا شروع کیا کہ وہ اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کرے۔ اس کی امی ٹال مٹول سے کام لینے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے۔ چنانچہ 3 سال بعد اس نے اپنے گھر والوں کو کہنا شروع کیا کہ وہ اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کرے اور اس کی
امی ٹال مٹول سے کام لینے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے، چنانچہ 3 سال بعد وہ واپس امریکہ سے پاکستان آیا، اور اس کا یہی ارادہ تھا کہ وہ شادی کر کے کچھ عرصے یہیں رہے گا اور اس کے بعد امریکہ واپس لوٹ جائے گا۔ اس کے امی نے جب اس کا اٹل فیصلہ دیکھا تو اس کی دور پرے کی ایک یتیم لڑکی سے اس کی شادی طے کر دی۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کی بیوی حسین تھی، خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، زمیندین جو اس کا خیال رکھ سکے۔ شہزاد کی شادی ہوئی تو اس کے کچھ سکون نصیب ہوا۔ اس کے گھر والے اب پھر سے اس کے جانے کا انتظار کرنے لگے۔ اس نے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ 3 مہینے یہاں ہی رہے گا، اس کے بعد جائے گا۔ لیکن اس کی امی نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ جتنی جمع پونجی تم نے بھیجی تھی وہ سب کی سب تمہاری شادی پر خرچ ہو چکی ہے، چنانچہ اب تمہیں جلدی جانا چاہیے۔ وہاں کاروبار گوروں کے حوالے کر کے آنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر اسے بہت افسوس ہوا اور اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو اس کا جانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، کیونکہ اب اس کے ساتھ ایک انسانی جان جڑ گئی تھی اور وہ اس کی بیوی تھی۔ اس کے جانے کا سنتے ہی اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا، وہ مجبور تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ سال امریکہ میں مزید گزرنے کے بعد وہ وہاں کاروبار بند کر کے یہاں آ جائے گا، اور وہاں کی زندگی بالکل بھی اس شایان شان نہیں تھی۔ وہاں مسلسل کام تھا۔ ویسے بھی اب شہزاد کو اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ اپنی جمع پونجی جمع کرنے کے بعد وہ دوبارہ پاکستان کاروبار کھولے تو اسے ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ رخصت ہوا اور اپنی بیوی کو اس نے یقین دلایا کہ وہ وہاں سے اسے روز فون کرے گا اور اسے اکیلا محسوس نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ وہ شادی کی صرف 1 مہینہ پاکستان رہا اور اس کے بعد واپس آ گیا۔ اب اس کا دل پہلے سے زیادہ تڑپتا تھا کہ وہاں اس کے انتظار میں اس کی بیوی موجود رہتی۔ شروع میں تو وہ اسے روز فون کرتا، روز ان دونوں کی آپس میں بات ہوتی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے تو اکثر جب بھی وہ فون کرتا تو اس کی والدہ فون اٹھاتی اور کہتی کہ زارا کام میں مصروف ہے، زارا اپنی امی کے گھر گئی ہے، یا زارا اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہے۔ اسے شدید دکھ ہوتا کہ اس کی والدہ اس کی بیوی سے بات کرنے کیوں نہیں دیتی۔ ایک بار تو اس نے بھی کہہ دیا تھا، اس کی والدہ نے شدید برا منایا تھا اور کہنے لگی، اگر تمہیں اپنی بیوی کا اتنا ہی افسوس ہوتا ہے تو تم واپس آ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، پھر تمہارے نکمے بھائیوں کو بھی کاروبار پر لگا دینا تاکہ وہ بھی کچھ کیا کریں، وہ بھی کچھ کر لائیں تو گھر چل سکتے ہیں۔ شہزاد کی محنت کے ساتھ ہی اس کے دونوں بھائی بھی اب صرف بیٹھ کر روٹی توڑنے والے بن چکے تھے۔ وہاں اس کی عمر گزرتی چلی جا رہی تھی اور یہاں یہ لوگ شہزاد کی کمائی پر خوب عیش کر رہے تھے۔ اب شہزاد کو صرف اپنی بیوی کی ہی فکر ہوتی، کیونکہ گھر والوں کا رویہ اس کے علم میں آ چکا تھا۔ حالانکہ وہ ان سے نفرت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا تھا کہ وہ اس کا احساس کریں، اس کے واپس بلانے میں اس کی مدد کریں۔ تقریباً 5 مہینے ہو گئے تھے اسے اس کی بیوی سے بات نہیں ہوئی تھی، اور اسے وہاں امریکہ میں 4 سال مکمل ہو گئے تھے۔ تبھی اس کی امی نے شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ تمہاری چھوٹی بہن کی شادی کے لیے اس کے سسرال والے جلدی مچا رہے ہیں، چنانچہ تم وہاں خوب محنت کرو، مجھے اچھا خاصا روپیہ بھجواؤ، اس کے جہیز کے لیے بہت سی چیزیں لینی ہیں، شادی کا خرچ الگ ہے۔ اس نے جب یہ سنا تو اسے پتہ چل گیا کہ اب اگلا 1 سال میں اس پاکستان جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ پاکستان والے اس کے 1 سال کی دولت کو چند دنوں میں ہوا میں اڑائیں گے، جیسے اس نے وہاں امریکہ میں مفت بنی دولت میں اپنا حصہ وصول کیا ہو۔ وہ شدید دل برداشتہ ہو گیا۔ اب اس نے گھر میں فون کرنا بھی کم کر دیا تھا، کیونکہ فون کرنے پر اس کی بیوی سے تو اس کی بات ہوتی ہی نہیں تھی، اور والدہ جب بھی بات کرتی تو خرچوں کو لے کر رونا ہی روتی رہتی کہ تم زیادہ پیسے نہیں بھیج رہے ہو، وہاں جمع کرتے ہو، اپنی عیاشی کر رہے ہو، جبکہ خدا گواہ تھا کہ شہزاد صرف 2 وقت کے کھانے کے علاوہ وہاں کوئی عیاشی میسر نہیں تھی۔ وہاں دکان کا مالک ہونے کے باوجود بھی
ایک مشکل زندگی گزار رہا تھا، کیونکہ اخراجات پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھے۔ شہزاد کو بہت افسوس ہوتا تھا کہ کاش وہ امریکہ نہ جاتا تو آج انتہائی خوشگوار زندگی گزار رہا ہوتا، لیکن اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ مسلسل محنت کرتا رہا اور روپے پاکستان بھیجتا رہا۔ اسی دوران اس ایک سال میں اس کی صرف 2 بار اس کی بیوی سے بات ہوئی تھی۔ اس کا دل ایسے بیوی سے ملنے کے لیے مچلتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس بار 1 سال کمائی کرنے کے بعد وہ اپنے کاروبار کو یہاں ختم کر کے وہاں پاکستان چلا جائے گا۔ یہ ایک لمبا کام تھا جیسے اسے ایک بار پھر اس امریکہ جانا ضروری تھا۔ اس نے وہاں کاغذات بھی جمع کروانے کے لیے دیے تھے اور دکان کو بیچنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ دن گزرتے رہے، جیسے جیسے اس کی بہن کی شادی کے دن قریب آتے گئے تو اس کی والدہ نے اسے کہہ دیا کہ تم شادی میں ضرور شرکت کرنا، ورنہ تمہارے بہن کے سسرال والے بہت باتیں کریں گے کہ بھائی اس وقت امیر ہونے کے باوجود بھی ایک بار یہاں شرکت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس نے اپنی امی کو حوصلہ دیا کہ میں ضرور آؤں گا، اب اس بات کو لے کر پریشان مت ہوں، اور اس نے پاکستان واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ بہت خوش تھا۔ 5 سال اس نے امریکہ میں گزارے تھے اور 3 سال اس نے اپنی بیوی سے دور رہ کر گزارے تھے۔ یہ 3 سال کا عرصہ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ہر وقت اسے اپنی بیوی کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ شریک حیات کی ضرورت تو انسان کو ہر عمر میں محسوس ہوتی ہے، اور وہ اپنی جوانی کے لیے خوبصورت دنوں کو اپنی بیوی کے بغیر گزار رہا تھا۔ یہ اس کے لیے ایک انتہائی افسوسناک مقام تھا۔ جیسے دن قریب آتے گئے اس کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا اس نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی والدہ اس سے نہیں کہتی کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے، رہ جاتا آخر وہ اس سے بات کیوں نہیں کرتے، کہیں وہ اس سے ناراض تو نہیں ہے۔ یہ سوچ آتے ہی وہ پہلے سے زیادہ بے چین ہو جاتا۔ بلا آخر وہ دن آ بھی گیا جب وہ امریکہ کے ایئرپورٹ سے پاکستان کی فلائٹ کے لیے بیٹھ رہا تھا تو بار بار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی اور بار بار اپنی آنکھیں چھپک چھپک کر اپنے آنسو اپنے اندر ہی اتار رہا تھا۔ 3 سال کا عرصہ اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ اسے یہ بھی خیال تھا اس نے ایک یتیم اور بے سہارا کو اپنے گھر والوں کے سہارے چھوڑا ہوا تھا۔ اس نے شادی کے 1 مہینے کا عرصہ ہی اپنے شوہر کے ساتھ گزارا اور اس کے بعد اکیلی زندگی گزار رہی تھی۔ اسے یہ بھی خیال آتا تھا کہ کہیں وہ بدل تو نہیں گئے، کہیں وہ کسی اور کے متعلق تو نہیں سوچتے، اور یہ سوچتے سوچتے وہ اپنی بیوی کے حق میں بجانب سمجھتا وہ اسے چھوڑ کر امریکہ چلا گیا تھا اور اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف تھا۔ امریکہ سے پاکستان کا لمبا سفر طے کرنے کے بعد جیسے ہی وہ گھر پر پہنچا تو اس کی اماں اور بہنوں نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس نے اپنی بیوی کے لیے بہت سے تحائف بھی خرید دیے۔ اس کی ماں اور بہنوں نے اس کے سوٹ کیس کھولنے میں کوئی آر نہ سمجھی، اور جو تحائف اس کی بیوی کے لیے تھے اس نے خریدے تھے وہ بھی لے اڑے اور منع کرتا رہا گیا، لیکن انہوں نے اس کی ایک بات بھی نہ سنی اور سارے تحائف اپنے پاس رکھ لیے۔ اسے بہت شرمندگی ہوئی، اب وہ اپنی بیوی کو کیا تحفہ دے گا۔ پھر اس نے سوچ لیا کہ اس کی بیوی سمجھدار ہے، وہ سمجھ جائے گی۔ اسے اپنی بیوی کی تلاش تھی جو اس وقت نہ جانے کہاں مصروف ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی بیوی اس کے لیے چائے لے کر آئی تو اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ جو انتہائی خوبصورت تھی، اس کے بھرے سے گال تھی، جسم بھی لچکدار اور خوبصورت تھا۔ نہ جانے اس کی جوانی کہاں ڈھل گئی، اس کی رنگت، اس کے آنکھوں کے حلقے کوئی اور کہانی ہی سنا رہے تھے۔ شہزاد کو یہ دیکھتے ہی ایک جھٹکا سا لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتا کہ اس کی ساس نے اسے ایک اور کام پر لگا دیا، اور وہ ٹھنڈی سانس پڑتی شہزاد کو ایک نظر انتہائی بے بسی سے دیکھ کر وہاں سے اٹھ گئی اور اپنی ماں کو روکن وہ اس کی سننے کی تیار نہیں تھی۔ یہاں تک کہ صبح فجر تک وہ ان کے گھر میں ہی بیٹھا رہا۔ یہ لوگ اسے باتیں کرتے رہے، انہیں اتنا بھی خیال نہیں تھا کہ اس نے اپنی بیوی سے ملنے دینا چاہیے، جو کہ اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ شہزاد کو یہ سوچ کر افسوس ہو رہا تھا۔ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیا اور اس کی یہ حالت ہو گئی۔ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے کیا تکلیف ہے، اسے کیا محسوس ہوتا ہے، وہ کیا محسوس کرتی ہے، اس سے کیا شکایت ہے۔ اس سے سارے گلے شکوے دور کرنا چاہتا تھا، لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اگلے دن اس کی بہن کی بارات تھی۔ فجر کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں آیا
تو دیکھا کہ اس کی بیوی سو رہی تھی۔ اس نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا، بہت کمزور دکھائی دے رہی تھی، وہ بھی گہری نیند میں سو گیا۔ اگلے دن اس کی دوپہر میں آنکھ کھلی اور گھر میں گہما گہمی تھی۔ سب لوگ شادی کی تیاریوں میں بے انتہا مصروف تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو ڈھونڈا تو وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا تو اس نے اسے ناشتہ پیش کیا۔ وہ بالکل خاموش ہی ایسا لگ رہا تھا اندر ہی اندر اسے کوئی راز کھائے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ اس سے بات کرتا، اس کی والدہ وہاں آ گئی اور اسے جلدی سے تیار ہونے کا اندیا دے دیا۔ وہ تیار ہونے چل 2 دن سے یہی ہوتا رہا۔ وہ جا کر بھی اپنی بیوی سے مل نہیں پا رہا تھا، اس سے بات نہیں کر سکتا تھا، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا، حالانکہ وہ 5 سال بعد امریکہ سے صرف اور صرف اپنی بیوی کے لیے واپس آیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے تیار ہو کر باہر کا رخ کیا تو وہاں تمام لوگ موجود تھے، لیکن اس کی بیوی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے پورا گھر چھان مارا لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ آخر میں اس کا کمرہ بچا ہوا تھا، وہ اپنے کمرے میں گیا، وہاں دیکھا غسل خانے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ سکون کا سانس بہت جلد غم کے سانس میں بدلنے والا ہے۔ غسل خانے کے اندر جھانکتے ہی اس کے پیر تھوڑے سے زمین نکل گئی اور وہ دہل گیا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ 7 آسمان اور زمین اس کے سر پر گرے ہوں گے۔ اس کی جان سے پیاری بیوی جو شادی کے لیے تیار ہونے غسل خانے کا رخ کیا تھا، وہ بے ہوش ہو کر گری پڑی تھی اور وہاں خون ہی خون موجود تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی بیوی کو اپنے باہوں میں اٹھایا اور فوراً سے ہسپتال بھاگا۔ اس کے گھر والے ان دونوں کو چھوڑ کر شادی کی تقریب میں روانہ ہو گئے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ پیچھے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ ہاسپٹل میں وہ جلے پیر کی ہلکی کی مانند ادھر سے ادھر پریشانی میں چلتا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہاں موجود تمام لوگ اس شخص پر رشک کر رہے تھے جو اپنی بیوی کے لیے آنسو بہا رہا تھا، لیکن یہ آنسو غم کے ساتھ ساتھ نداموں کے آنسو بھی تھے۔ کاش اسے اپنی بیوی کی اس حالت کے بارے میں علم ہوتا۔ ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی کی شدید غذائی قلت اور ریشن کی وجہ سے اس کا چکر کا کام کرنا بند ہو جائیں گے۔ اس کی بیوی کو شدید غذائی قلت اور ڈپریشن کی وجہ سے اس کا جگر کام کرنا بند ہو چکا تھا۔ جگر کی پیوند کاری اس کا واحد علاج تھا۔ شہزاد نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اپنے کاروبار کے وہ تمام پیسے جو اس نے پاکستان کے لیے بچا کر رکھے تو اس میں آدھے پیسے اس نے اپنی بیوی کے لیے جمع کروا دیے تاکہ وہ فوراً سے اس کی پیوند کاری کا کام شروع کرنے کا کہہ دیا تھا۔ اس کے گھر والے وہاں پہنچ گئے تھے اور اس نے اپنے گھر والوں سے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر اس کی بیوی کو کچھ بھی ہوا تو وہ ان تمام لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کروائے گا، کہ ان 5 سالوں سے اگر وہ ان لوگوں کی تمام خواہشات کے لیے وہاں امریکہ میں اپنی جوتیاں کے سہارا ان لوگوں نے اس کی بیوی پر توجہ کیوں نہ دی۔ علاج جاری تھا، اس کی بیوی ہوش میں تھی اور روتے ہوئے اس نے سب بتا دیا تھا کہ کس طرح اس کی والدہ اس کے ساتھ غلط رویہ رکھتی تھی اور اس سے بار بار یہی کہتی کہ میرا شہزاد تو امریکہ کی گوری کو اپنی دلہن بنائے گا، تمہیں طلاق بھجوا دے گا۔ اسی بات کی پریشانی کے بنا پر وہ ڈپریشن کی مریض تقریباً چھوڑ دیا۔ اسے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، ہر وقت بس یہی خیال ستاتا رہتا تھا کہ میرے 5 سال ضائع ہو گئے ہیں، کیا شہزاد وہاں دوسری شادی کر لے گا؟ یہاں تک کہ وہ مجھے یہی کہتی رہتی کہ وہ تمہیں فون نہیں کرتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ میں وہاں شادی کر لوں گا اور یہاں تمہیں طلاق بھجوا دوں گا۔ مجھے خرچہ بھی نہیں دیتی تھی اور بار بار اسی چیز کی دھمکی دیتی تھی کہ اگر تم نے ہمارے سامنے زبان چلانے کی کوشش کی، میں اپنے بچے کو اجازت دے دوں گی، وہ کسی گوری سے وہاں شادی کر لے گا، صرف تمہاری وجہ سے میں نے اسے روکا ہوا ہے، اگر میرا اشارہ ملے گا تو وہاں شادی کر لے گا۔ شہزاد نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے تمام گھر والوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس نے ان سے قطع تلقین نہ کی تھی لیکن علیحدگی ضرور اختیار کر لی تھی۔ اسے اپنے بیوی کی زندگی اب پیاری تھی، اپنے گھر والوں کے لیے اپنی زندگی کے 5 سال دے دیے تھے، اب مزید وہاں خرخوار ہونا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ امریکہ نہیں جائے گا، پاکستان ہی میں کاروبار کھولے گا، سوکھی روٹی کھا لے گا، لیکن اپنی بیوی کے پاس رہے گا، اپنی بیمار بیوی کے پاس جو اس کی وجہ سے ڈپریشن کا مریض بن گئی تھی، جس کا جگر کام کرنا بند کر چکا تھا۔ 1 مہینہ پورا علاج کے بعد اس کی بیوی اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ چل پھر سکے۔ وہ دن شہزاد کے لیے کسی عید کے دن سے کم نہیں تھا۔ اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا تھا اور آئندہ کبھی دوبارہ امریکہ جانے سے توبہ کر لی تھی اور اس نے سوچ لیا تھا
کہ وہ اپنی بیوی کو وقت دے گا اور ان 5 سالوں کا ازالہ کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی کو یہ تمام دن دیکھنا پڑا تھا۔ رات اس کی خدمت کرے تاکہ ان 5 سالوں کا ازالہ ہو سکے۔ اس کی جدائی کی وجہ سے اس کی بیوی کی حالت بری ہو گئی تھی، اور اوپر سے اس کے گھر والوں کے رویے نے اس کی بیوی کو اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ اس کے گھر والوں نے اسے معافی مانگی تھی۔ اس نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اب وہ ان کے گھر پر نہیں جانا تھا۔ اب وہ لوگ اس کے گھر آتے تھے۔ شہزاد کے امریکہ جانے کے فیصلے پر اس کے امی نے بہت واویلا کیا تھا، لیکن وہ اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا، صرف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ اب میری بیوی کو میری ضرورت ہے، وہ میری ہی بڑھاپے میں میرے کام آئے گی۔ آپ نے جتنی غلط بیانی سے کام لیا ہے میں سمجھ گیا ہوں۔ اب آپ مجھ سے کتنی مخلص ہیں۔ اگر آپ مجھ سے مخلص ہوتی تو میری بیوی کا اتنا خیال رکھتی اور میری کمائی سے اس کا حق اس سے دیتی۔ پاکستان میں ہی ہو رہا ہے اور کبھی امریکہ جانے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے جو کوئی بھی ملے گا ان تمام لوگوں کو یہی نصیحت کروں گا کہ بیرون ملک جانے سے پہلے اپنے پیاروں کا انتظام کر کے جائیں، ورنہ انہیں بھی میری بیوی کی طرح سنگین بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میری بیوی کی بیماری نے مجھے یہ سب کچھ سکھا دیا تھا۔ اب میں کبھی بھی امریکہ لوٹ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میری بیوی روبا صحت مند ہو رہی تھی اور میرے لیے یہی کافی تھا۔ یہی سب سے بڑی دولت تھی۔ مجھے کسی اور دولت کی ضرورت نہیں تھی۔